میں آج آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اس ملک میں کرپشن پہ قابو پا کے دکھائیں گے. پاکستان کو ایسے چلائیں گے جو کبھی پاکستان پہلے نہیں چلایا گیا. وہ گورننس دیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے ایسی گورننس نہیں آئی. اور وہ شروع کریں گے اپنے آپ سے. اپنے آپ کو اداروں کے نیچے لے کے آئیں گے. تحریک انصاف کے پہلی مالی سال کی آڈٹ رپورٹ میں 270 ارب روپے کی بے قاعدگیوں کی تفصیل. صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ مارنے والی پاکستان تحریک انصاف حکومت کی پہلے مالی سال کی آڈٹ رپورٹ ان کی شفافیت اور سچائی کا پول کھول دیا ہے. مذکورہ آڈٹ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 270 ارب روپے کی بے قاعدگیوں، بے ضابطگیاں اور کرپشن ہوئی ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ 270 ارب روپے کی کرپشن کس کس نہج پر ہوئی؟ کیا اس کرپشن کے علاوہ بھی کوئی اور کرپشن ہوئی ہے؟ کیا کوئی ایسے بھی محکمے ہیں جنہوں نے ریکارڈ ہی فراہم نہیں کیا؟ کیا تحریک انصاف اس رپورٹ کی سفارشات پر عمل کرے گی یا چینی اور آٹا کی رپورٹ کی طرح یہ بھی صرف خبروں تک ہی محدود رہے گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ساری تفصیل بیان کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں. تحریک انصاف کی حکومت کے پہلی مالی سال کی آڈٹ رپورٹ میں 40 وفاقی وزارتوں اور محکموں کے سرکاری فنڈز میں 270 ارب روپے کی خطیر رقم کی بدعنوانیوں اور بے قاعدگیوں کو سامنے آنا کرپشن کے خاتمے ہی کو اپنا بنیادی مینڈیٹ قرار دینے والی حکومت کے لیے یقینی طور پر ایک سنجیدہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. آڈیٹر جنرل پاکستان کی تیار کردہ اس رپورٹ کے مطابق 270 ارب روپے کی مجموعی رقم میں سے 12 ارب روپے کی کھلی بدعنوانی پکڑی گئی، جبکہ 258 ارب روپے کے خرچ میں قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزیاں پائی گئیں. رپورٹ کی روح سے وفاقی محکموں میں 79 ارب روپے اور 59 کروڑ روپے کی ریکوری کے کیس سامنے آئے ہیں. 8 ارب 89 کروڑ روپے مالیت کے کمزور داخلی کنٹرول کے معاملات تھے اور 152 ارب 20 کروڑ روپے کی کمزور مالیاتی نظم و نسق کے امور سامنے آئے ہیں. جبکہ آڈیٹر جنرل کے مطابق سرکاری اداروں نے 17 ارب 96 کروڑ روپے کی کثیر رقم کا ریکارڈ ہی ان کے حوالے نہیں کیا. اس صورتحال کی بنا پر انہوں نے بالکل درست طور پر مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر سرکاری اداروں کو اخراجات کرنے سے روکا جائے اور کسی بھی ادارے کو سپلیمنٹری گرانٹس جاری نہ کیے جائیں. رپورٹ میں سرکاری رقوم میں خرد برد اور مالی بے قاعدگیوں کی ذمہ دار حکام کے خلاف تحقیقاتی اداروں کو ریفرنس بھیجے جانے سمیت سخت اقدامات کی سفارش کی گئی ہے. امید ہے کہ آڈیٹر جنرل کی یہ رپورٹ جلد ہی پارلیمنٹ میں پیش کر کے منتخب عوامی نمائندوں کو اس پر کسی روک ٹوک کے بغیر اظہار خیال کا موقع فراہم کیا جائے گا. فی الحقیقت سرکاری اداروں میں کرپشن کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے مالی معاملات پر پارلیمنٹ کی نگرانی ہی سب سے مؤثر طریقہ ہے جو دنیا کے تمام جمہوری ملکوں میں رائج ہے. آڈیٹر جنرل نے بھی اس کی سفارش کی ہے، لہٰذا کسی تاخیر کے بغیر اس پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے. لیکن سابقہ رپورٹوں کو اگر سامنے رکھ کر بات کی جائے تو فی الوقت یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف صرف اور صرف نعرے مارنے کی حد تک کام کر رہی ہے اور عوام اب دعوے نہیں کام دیکھنا چاہتی ہے. اور عوام کا مطالبہ عظیم اقبال صاحب نے بڑی خوبصورتی سے شعر میں پرویا ہے. آواز میں تو آپ کی بے شک خلوص ہے، لیکن ذرا نقاب تو رخ سے ہٹائیے. ہم مانتے ہیں آپ بڑے غم گسار ہیں، لیکن یہ آستین میں کیا ہے دکھائیے. اب قافلے کے لوگ بھی منزل شناس ہیں، آخر کہاں کا قصد ہے کھل کر بتائیے.